لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک اور سانحہ بھی گزر چکا تھا۔ پشاور، افغانستان کا سرمائی دارالحکومت، ونٹر کیپٹل، افغانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ مائیکویرس فیلوز، پشاور افغانوں کے لیے بہت ہی اہم شہر تھا۔ ایک تو یہ ان کا سرمائی دارالحکومت، ونٹر کیپٹل تھا، دوسرا اس کی ملٹری اور اکانومی کے لحاظ سے بھی بہت اہمیت تھی۔ فوجی لحاظ سے یوں کہ پنجاب پر سارے حملے اسی شہر سے لانچ کیے جاتے تھے افغانوں کی طرف سے۔ اس کے علاوہ پنجاب کی طرف سے کسی حملے کی صورت میں کابل کے دفاع کی فرنٹ لائن بھی پشاور ہی بنتا تھا۔ فوجی اہمیت کے علاوہ یہ شہر معاشی لحاظ سے بھی افغانوں کے لیے بہت اہم تھا۔ پشاور شہر اور اس کے ارد گرد کی زمینوں سے افغان حکومت کو سالانہ 10 لاکھ روپے، 1 ملین روپے کا ٹیکس ملتا تھا۔ اتنے بڑے ریونیو، اسٹریٹجک امپورٹنس اور ونٹر کیپٹل ہونے کی وجہ سے ہی افغان پشاور کے دفاع پر بہت حساس ہوا کرتے تھے۔ لیکن پنجاب میں اب وہ حکمران موجود تھا جو پشاور کو اپنا حصہ بنانا چاہتا تھا، یعنی رنجیت سنگھ۔ دلچسپ بات یہ ہے دوستو کہ یہ کارنامہ اسی رنجیت سنگھ نے تنے تنہا انجام نہیں دیا، بلکہ اس لڑائی میں احمد شاہ ابدالی کا ایک پوتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ افغان سلطنت کی کمزوریوں پر پنجاب کے حکمران کی گہری نظر تھی۔ جیسے جیسے افغان امپائر کمزور ہوتا جا رہا تھا، ویسے ویسے رنجیت سنگھ کا سکھ امپائر پھیلتا بھی جا رہا تھا۔ درانی امپائر کے کنٹرول والے تمام علاقے ایک ایک کر کے سکھوں کے قبضے میں جانے لگے تھے۔ 1818 میں رنجیت سنگھ نے ایک طرف تو افغانوں کو شکست دے کر ملتان پر قبضہ کر لیا، تو دوسری طرف اسی سال ان کی فوج کشمیر میں بھی داخل ہو گئی اور یہ جنت نظیر وادی بھی سکھ امپائر کا حصہ بن گئی۔ یہاں سے آگے سکھوں نے پشاور کی طرف پیش قدمی اب شروع کی۔ اس وقت اگرچہ افغان سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی، لیکن افغانوں نے پشاور کو بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ پشاور اور اس کے ارد گرد کے قبائلی علاقوں میں مقامی صوفیاء کرام اور علماء نے جہاد کے فتوے جاری کر دیے۔ ان فتووں پر مقامی قبائل نے لبیک کہا، حتیٰ کہ خٹک، یوسف زئی اور افریدی قبائل آپسی دشمنیاں بھلا کر ہزاروں کی تعداد میں افغان فوج میں شامل ہو گئے۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی کے پوتے اور سابق افغان حکمران شاہ شجاع نے اپنے ہم وطنوں کا یعنی افغانوں کا ساتھ دینے کے بجائے سکھوں کی مدد کی۔ شاہ شجاع لدھیانہ میں بیٹھ کر افغان تخت واپس حاصل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ انہوں نے انگریزوں کی سرپرستی میں ایک چھوٹی سی فوج بھی تیار کر لی تھی۔ اس فوج کو انہوں نے سکھوں کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ اس مدد کے بدلے وہ رنجیت سنگھ کو اپنا اتحادی بنا کر کابل کا تخت واپس لینا چاہتے تھے۔ مطلب ایک دارالحکومت یعنی کابل حاصل کرنے کے لیے وہ دوسرا دارالحکومت یعنی ونٹر کیپٹل پشاور قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ مارچ 1823 میں نوشہرہ کے قریب سکھ اور افغان فوجیں آمنے سامنے آ گئی۔